السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ عصمت انبیاء کے اوپر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال پوچھا گیا۔ سوال کچھ یوں ہے کہ آپ نے تفہیمات حصہ دوم میں قصہ داؤد علیہ السلام پر کلام کرتے ہوئے عصمت انبیاء کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، اس کی بنا پر علماء کا ایک گروہ مدتوں سے آپ کو عصمت انبیاء کا منکر قرار دے رہا ہے۔ اب مولانا مفتی محمد یوسف صاحب نے اپنی تازہ کتاب میں اس مسئلے پر مفصل بحث کر کے ان کے تمام اعتراضات کو رد کر دیا ہے، مگر اس کتاب کی اشاعت کے بعد بھی ایک دینی مدرسے کے شیخ الحدیث صاحب نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے پھر اس الزام کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ طویل سوال ہے، ہم مولانا کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ میری جس عبارت کے ایک فقرے کو لے کر معترضین نے مجھے عصمت انبیاء کا منکر قرار دے ڈالا، وہ کسی ایسے مضمون کا حصہ نہیں تھا جس میں عصمت انبیاء کے مسئلے پر کوئی عام اصولی بحث کی گئی ہو، بلکہ وہ سورہ صاد کی ان آیات پر جو قصہ داؤد کے بارے میں آئی ہیں کلام کرتے ہوئے ایک ضمنی بحث کے طور پر لکھا گیا تھا۔ اس میں دفع دخل مقدر کے طور پر جو بات میں نے کہی وہ دراصل ایک اہم سوال کا جواب ہے۔ وہ سوال اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے متعدد مقامات پر انبیاء علیہم السلام سے بعض ایسے افعال کے صدور کا ذکر کیا گیا ہے جن پر اللہ کریم نے عتاب فرمایا ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہ ارشاد کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور حضرت نوح کے متعلق یہ کہ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اور حضرت داؤد کے متعلق یہ کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور حضرت یونس کے متعلق یہ اِذْ أَبَقَىٰ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور اللہ یہ کہ اور وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خود ہمارے نبی علیہ السلام کے متعلق مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ، اور عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ، اور پھر اس کے علاوہ لِمَا تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اور پھر اسی طریقے سے عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَ الْأَعْمَىٰ۔ اور ان تمام مقامات جو مولانا مودودی نے بیان کیا، آگے کہتے ہیں ان تمام مقامات پر قرآن کے الفاظ اور انداز بیان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام انبیاء سے کوئی ایسا کام ہوا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اس پر اظہار ناپسندیدگی کرتے ہوئے نبی کو متنبہ کر کے اس کی اصلاح کی جاری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عصمت انبیاء کے ساتھ یہ چیز کیسے مطابقت رکھ سکتی ہے؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کو پہلے سے یہ معلوم نہ تھا کہ نبی سے فلاں فعل صادر ہونے والا ہے، اور بعد میں جب صادر ہو گیا تو اللہ کے علم میں وہ بات آئی، اس نے نبی کو پھر متنبہ فرمایا؟ اگر معاذ اللہ یہ مان لیا جائے تو اعتراض نبوت سے گزر کر اللہ کریم کی صفت علم پر وارد ہو جاتا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ صدور سے پہلے اللہ کو اس کا علم تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے ہی کیوں نہ روک دیا؟ آخر اس میں مصلحت کیا تھی؟ پہلے تو اسے صادر ہو جانے دیا گیا، اور بعد میں اس پر نہ صرف یہ کہ ٹوک کر اس کی اصلاح کی گئی، بلکہ اس ٹوکنے کا ذکر بھی اس کتاب میں کر دیا جسے قیامت تک مومن و کافر سب کو پڑھنا تھا۔ تو یہ سوال مولانا مودودی نے آگے کوشچن مارک ڈالا۔ یہی سوال ہے جس کو ان مواقع پر ابھرتے ہوئے فرض کر کے میں نے اس کا جواب ان الفاظ میں دیا۔ آگے کوما کے اندر آ رہی بات وہی جس کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا مولانا مودودی کی عبارت پہ، وہ شروع کرتے ہیں
عصمت دراصل انبیاء کے لوازم ذات میں سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت کی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے مصلحتاً خطاؤں اور لغزشوں سے محفوظ فرمایا ہے، ورنہ اگر اللہ کی حفاظت تھوڑی دیر کے لیے بھی ان سے اٹھا لی جائے تو جس طرح عام انسانوں سے بھول چوک اور غلطی ہوتی ہے، اسی طرح انبیاء سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک لطیف نکتہ ہے کہ اللہ نے بالارادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت اٹھا کر ایک دو لغزشیں سرزد ہو جانے دی ہیں، تاکہ لوگ انبیاء کو خدا نہ سمجھیں اور جان لیں یہ بشر ہیں، خدا نہیں ہے۔ اب دیکھیے پورے مضمون کا سیاق و سباق بتا رہا ہے۔ یہاں عصمت انبیاء کے مسئلے پر کوئی عام بحث نہیں کی جا رہی جس میں یہ زیر بحث یہ سوال ہو کہ انبیاء سے کس قسم کی غلطیاں صادر ہونی چاہیے، ممکن ہے کس قسم کی غلطیاں صادر ہونی ممکن ہے اور کون سی ممکن نہیں ہے، بلکہ زیر بحث صرف وہ لغزشیں ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، اور ان کے بارے میں بھی کلام صرف اس پہلو پہ کیا گیا ہے کہ عصمت کے باوجود ان لغزشوں کا صدور آخر ممکن کیسے ہوا، ان کے صدور سے پہلے انہیں کیوں نہ روک دیا گیا، اور صدور کے بعد ان پر خاموشی سے تنبیہ کرنے پر اکتفا کیوں نہ کیا گیا، اور ان کا ذکر قرآن مجید میں کرنا کیوں ضروری سمجھا گیا۔ آگے سوالیہ نشان مولانا نے ڈالا۔ لیکن اگلا پیراگراف ہے، لیکن معترضین نے پہلا ظلم تو یہ کیا کہ اسے عصمت انبیاء کے مسئلے پر ایک عام بحث قرار دے لیا، حالانکہ وہ خاص بحث تھی جو ایک دوسری بحث کے ضمن میں آئی تھی۔ پھر انہوں نے دوسرا ظلم یہ کیا کہ صدور لغزش کے امکان کو ہر قسم کے معاصی اور کبائر حتیٰ کہ کفر تک کے صدور تک وسیع کر دیا، حالانکہ میرے کلام میں زیر بحث صرف وہ لغزشیں تھیں جن کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ظلم انہوں نے یہ کیا کہ عصمت کے ارتفاع کو کلی ارتفاع فرض کر کے یہ احتمال پیدا کر ڈالے کہ جب عصمت ختم ہو گئی، عصمت ہی مرتفع یا ختم ہو گئی، تو پھر کفر و کذب اور تمام کبائر و صغائر سرزد ہو سکتے تھے، حالانکہ ایک معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے میری عبارت میں کسی خاص موقع پر کسی خاص لغزش کے صدور کی حد تک حفاظت اٹھائے جانے کا ذکر ہے، نہ کہ کلی طور پہ عصمت کے اٹھا لیے جانے کا۔ جن حضرات کی عمریں منطق و فلسفہ کے سبق پڑھاتے ہوئے گزری ہیں، ان کے بارے میں یہ ماننا میرے لیے سخت مشکل ہے کہ وہ عصمت کے کلی ارتفاع اور جزوی ارتفاع میں کوئی فرق محسوس نہ کر سکتے ہوں گے۔ اس لیے میں یہ گمان کرنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ کرتب جان بوجھ کر دکھایا گیا ہے تاکہ مجھے کسی نہ کسی طرح عصمت انبیاء کا منکر قرار دیا جا سکے۔ اب میری اس توضیح کے بعد بھی کچھ بعید نہیں یہ حضرات اپنی تقریروں اور تحریروں میں اس الزام کو اسی طرح دہراتے چلے جائیں جس طرح سارا سال سے یہ دہراتے چلے آ رہے ہیں۔ اب معاملہ کسی علمی اختلاف کا نہیں بلکہ بغض کا ہے جس کے ساتھ خدا ترسی مشکل ہی سے کبھی جمع ہو سکتی ہے۔ میرا بارہا کا تجربہ ہے، جن الزامات کا میں مفصل جواب دے کر ان حضرات کی حجت قطع کر چکا ہوں، ان کو اسی طرح دہراتے رہے ہیں گویا انہیں جیسے سرے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا گیا۔ آپ چاہیں تو ان شیخ الحدیث صاحب سے یہ دریافت کر لیجئے کہ قرآن مجید کی جن آیات کے متعلق یہ عبارت انہوں نے لکھی ہے
ان پر وہ سوالات پیدا ہوتے ہیں یا نہیں جن کا جواب میں نے اس عبارت میں دیا ہے؟ اگر وہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو ان کا وہ کیا خود جواب دیں گے؟ میرا جواب کسی صاحب علم کے نزدیک غلط ہو تو اسے چاہیے کہ اس کے سوال میں جو صحیح جواب ہے وہ اسے بیان کر دے۔ ترجمان القرآن فروری 1968 میں یہ بات یہ اس سوال کا جواب شائع کیا گیا، جسے ہم نے آپ کے سامنے رسائل و مسائل حصہ پنجم سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔